على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان صلوا عليه وسلموا تسليما بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى نوجوان اراکین، مجھ سے پہلے علماء گفتگو کرتے رہے. مولانا شیر محمد عثمانی بڑی جذباتی گفتگو کر رہے تھے. لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ قبرستان میں آذان دینے لگے. آپ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ اب بھی مجھے آپ ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے میں کوئی عجیب شے ہوں. ہمارے طالب علم بچے بھی ہیں، ان پر بھی یہاں کے شہریوں کا رنگ چڑھا ہوا. یہ بھی سمم بکمن امیون ہے. انج میں تقریر نہیں کرنا. تو سن ناراض لگتے. نعرے چ بھی کوئی جان نہیں، کوئی جان نہیں. میں صرف بنو امیہ کا وکیل نہیں ہوں، میں سب صحابہ کا وکیل ہوں. میرے آقا جب دنیا میں آ گئے تھے اور آپ کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا گیا تھا، پھر تو میرے نبی کا ذکر دنیا میں ہونا ہی تھا. جب میرے آقا دنیا میں آ گئے، لوگوں نے میرے نبی کا جمال دیکھا،
हुस्न देखा, खूबसूरती देखी, माथे की सलवटें देखी, होठों का तबस्सुम देखा, रंग रूप देखा, खद्दो खाल देखे, हाथों की नरमाई देखी, पाँव के तलवे देखे, चेहरा इतना हसीन है कि शायर कहता है ला युमकिनु सनाओ कमा कान हक्कुहु या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर मिन वजहकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर। शायर कहता है मैं तेरे चेहरे के हुस्न को देखता हूँ, रानाई देखता हूँ, चमक देखता हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे 14वीं का चांद चमक तेरे चेहरे से मांग के ले गया है। माशाअल्लाह। लोगों ने मेरे नबी का हुस्न देखा, खूबसूरती देखी, तो हसीन चीज़ों के तज़किरे तो हर कोई करता ही करता। मेरा नबी जब दुनिया में आ गया, लोगों ने मेरे नबी का जमाल देखा। लुआब कड़वे कुएं में डाल देता है तो कड़वा कुआं ही मीठा हो जाता है, और कभी जब लश्कर में पानी खत्म हो जाए ना तो मशकीज़े के मुंह पर उंगलियां रखता है और उसकी उंगलियों में से पानी के चश्मे जारी होने लगते हैं। माशाअल्लाह। लोगों ने कमाल देखा तो फिर मेरे नबी का तज़किरा होना ही हो। बा कमाल लोगों के तज़किरे हर कोई करता रहता है। लोग खिलाड़ियों के तज़किरे नहीं करते, अच्छे खतीब का तज़किरा नहीं करते, अच्छे नात खान का तज़किरा नहीं करते, अच्छे कारी का तज़किरा नहीं करते। लोगों ने मेरे नबी का कमाल देखा। हिजरत वाले सफ़र पे जा रहे हैं, रास्ते में ज़्यादा राह ख़त्म हो गए हैं। ये दो यार हैं, वो सत्तू भी ख़त्म हो गया, पानी भी ख़त्म हो गया, भूख लगी, कोई खाने पीने का सामान के नहीं। मेरे आका ने कहा वो खैमा देख रहे हो, तो वहाँ चलते हैं, कोई मौजूद होगा तो दूध खरीद लेंगे, नहीं तो मांग लेंगे। मेरे आका और हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर उस खैमे में पहुंचे। एक बूढ़ी औरत बैठी जिसका नाम बाद में जाहिर हुआ उम्मे माबद था। मुसाफिर हैं। ओ बच्चे हो, इत्थे आ जाए, कुर्सी पई है, कुर्सी दी सारी लड़ाई खुदा दी कसम, जमात जिंदगी में तेरे जैसा मेहमान कभी नहीं देखा, लेकिन आज ही घर में बोरिया न हुआ, न सत्तू है न दूध है। बकरियां चराने मेरा खामद बकरियां लेके गया हुआ है, मैं तुझे दूध भी पेश नहीं, उसे दूध देना छोड़ दिया है, थन खुश्क हो गए, एक कतरा भी दूध का नहीं देती, इसीलिए मेरा खामद इसे चराने के लिए नहीं ले जाता। मेरे आका ने फरमाया मां इजाजत होवे ते रहमतां आले हथ ला के वेखां। उसने कहा जिद कर रहे हो, जेड़े चुप करके बैठे रहे हो, जो मेरा जुमला पसंद आए तो। मेरे आका ने बर्तन लिया, बकरी के करीब आए, उसके थनों पर रहमतों वाले हाथ रखे, दूध
اس طرح بہنے لگا جس طرح ساون کے مہینے میں بادل برسا کرتا ہے۔ معبد کے گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں ہمیں جلدی ہے۔ میرے نبی وہاں سے روانہ ہوئے۔ شام کے ٹائم جو ابو معبد آئے نا، اور خیمے میں بھینی بھینی خوشبوئیں سونگی۔ میرا نبی جہاں سے گزر جایا کرتا تھا خوشبوئیں پیچھے چھوڑ کے جایا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون آیا تھا؟ کون آیا تھا؟ معبد نے پھر میرے نبی کا تعارف کروایا۔ عربی زبان تو پھر عربی زبان ہے، اس کا جواب ہی کوئی نہیں۔ عربی زبان کی فصاحت، بلاغت، ندرت، اردو تو اس کے مقابلے میں یتیم ہے۔ میں نے خطبات بندیالوی کی دوسری جلد میں اس واقعے کو نقل کی۔ جتنا مجھ سے زور لگتا تھا نا اردو ادب کا، میں نے اس کا ترجمہ کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن کتھے فرشتے کتھے عرش، کچھ نہیں۔ عربی زبان بڑی عجیب زبان۔ اس نے کہا جو مہمان ہمارے پاس آیا تھا نا، اس کا قد کاٹ ایسا تھا، اس کی جبین ایسی تھی، اس کے ہونٹ ایسے تھے، اتنی بار ہی خوبصورت نظر آئے۔ نہیں، ترنول والے اس لفظ کی تہ میں پہنچے ہی نہیں۔ اس کو جتنی بار دیکھو، جتنی بار دیکھو۔ ٹھہر جاؤ۔ جیڑا بھی بندہ سونا ہوئے نا، میں بندہ آکھیا بندی نہیں آکھیا، جیڑا بھی بندہ سونا ہوئے نا، خوبصورت ہو، ایک ویری ویکھو، دوئی ویری ویکھو، تیر ویری، چوتھی ویری، پنجویں ویری، چھویں ویری، داویں ویری، 15ویں ویری، بندہ دا چھوڑ یار، دفع کر۔ بار بار دیکھنے سے وہ چیز دل میں موجود ہو نہیں رہتی۔ ساری رات ہمارے نوجوان کان میں ہے، کبھی ادھر چلتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی اس تھڑے پہ بیٹھا ہوا ہے رات 2 بجے، اے اپنی اماں نال گل کر رہے، بیچارہ اداس ہو گیا تھا، اور رات 2 بجے یہ اپنی ماں سے بات کر رہا ہے۔ جو دنیا کا جھوٹ ہے تہجد کے ٹائم بول رہا ہے، کلابے ملا رہا ہے، اسے کہہ رہا ہے تیرا چہرہ ایسا ہے، تیری ناک ایسا، چل بھائی سارا بھوت ہو، سارا بھوت نکل جاتا ہے۔ شاید جیڈی بھی سونی ہوئے، بار بار دیکھنے سے بندہ تنگ ہو جاتا ہے، کہتا ہے دفع کرو۔ معبد کہتی ہیں جو حسین ہمارے گھر آیا تھا نا، اس کو جتنی بار دیکھو اتنی بار ہی خوبصورت نظر آئے۔ تعارف کروا رہا ہے، کہتا ہے میرے محبوب دیاں اکھاں بڑیاں سونیاں نے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی خوبصورت آنکھیں ہیں، ہونٹ اتنے خوبصورت نہیں۔ دوسرا کہتا ہے میرے محبوب کے ہونٹ بڑے خوبصورت ہیں۔ معلوم ہوا جتنے خوبصورت ہونٹ ہیں اتنی بری طرح سے قتل کرنا۔ کیا؟ بری طرح سے قتل کرنا، ہاتھ کاٹ دینا، یہاں سے کاٹ دینا، یہاں سے کاٹ دینا، یہاں کاٹ دینا، ناک کاٹ دینا۔ اس باپ کی خاصیت ہے ایک ایک عضو پر وہ لاگو ہوتا ہے۔ محمد اسی باپ کا صیغہ ہے، اور با کمال بندے کی تعریفیں ہر کوئی کرتا ہے۔ بندیالوی دوسری سیڑھی پہ آپ کو چڑھانے لگا ہے، سمجھ آ جائے نا
تو سبحان اللہ کہہ دینا. جب آ گیا دنیا میں تعریفیں ہونی تھی. اور لوگوں میرا نبی ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا, ابھی میرے نبی کے باپ دادا پردادا دنیا میں نہیں آئے, تو میرے نبی کا تذکرہ اس وقت ہو رہا تھا. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. جو آپ توجہ کریں تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. میں مندا رہا ہن واری آئی میری, تے میں کوئی معمولی شے منگنی ہے. اتنی قربانیوں کے بعد میں نے کوئی معمولی چیز مانگنی ہے. میں نے بھی وہ بنایا. مولا گھر چنگے لگدے نے وسان آلیاں نال, مکان چنگے لگدے نہیں مکینہ نال. مکان میں نے بنا دیا ہے, آباد کرنے والا محمد تو بھیج دے. وبعث فیہم رسولا, یہاں میرے نبی کا نام کوئی نہیں. وبعث فیہم محمدا نا رسولا, لیکن اس سے حضرت موسیٰ مراد نہیں ہے, اس سے حضرت عیسیٰ مراد نہیں ہے, اس سے حضرت یعقوب مراد نہیں ہے, حضرت یوسف مراد نہیں, اس سے میرا نبی مراد. جو تعلیم یافتہ لوگ ہو, پڑھے لکھے لوگ ہو, وہ میری بات کو غور سے سنو. کیوں بندے عالوی دعویٰ کر رہا ہے؟ مطلق رسولاً کہا, نہ حضرت موسیٰ مراد ہیں, نہ حضرت عیسیٰ مراد ہیں, نہ حضرت سلیمان, نہ حضرت داؤد, نہ حضرت یعقوب, نہ حضرت یوسف. کیوں بندے عالوی کہہ رہا ہے؟ بندے عالوی اس لیے کہہ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ جو بیٹا دعا میں شامل تھا وہ حضرت اسحاق نہیں تھے, حضرت اسماعیل تھے. کون تھے؟ بیٹا کون سا تھا؟ حضرت اسماعیل. دعا میں وہ بیٹا شامل ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل. حضرت اسماعیل کے دو بیٹوں سے نبوت کی لڑی چلی. حضرت اسحاق نبی, ان کے بیٹے یعقوب نبی, ان کے بیٹے یوسف نبی. حضرت یعقوب کے 12 بیٹے, بنی اسرائیل کے 12 قبیلے, سارے نبی حضرت اسحاق کی اولاد میں آئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آیا, کوئی نبی نہیں آیا. حضرت اسماعیل کی اولاد میں اللہ نے ایک ہی ہیرا سنبھال کے رکھا ہوا تھا, اور وہ میرا محمد تھا صلی اللہ ہو. تو یہاں رسولن سے مراد کون ہوں گے؟ میرے نبی ہوں گے. دلیل کہ جو بیٹا دعا میں شامل تھا وہ حضرت اسحاق نہیں. یہودیوں کو یہی تو خار تھی. یہودی کہتے تھے نبوت تو ہماری لڑی میں تھی, اے چاچے دے پتراں والے پاسے کنجے ٹر گئی. چاچے دے پتراں دا آپس میں بڑا پیار ہوندا نا. اے چاچے دے پتراں والے پاسے کنجے ٹر گئی. اللہ نے فرمایا نبوت میرا فضل ہے, میں جس کو چاہتا ہوں عطا کر دیا. وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا, طلب ہے یہاں کیا معنی کریں گے؟ بھیج ان کے اندر ایک رسول, نہیں معنی کریں. نون تنوین کا اللہ نے عظمت کے لیے یہاں ڈالا. وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا, میں عام نبی کا سوالی نہیں ہوں, میں عام رسول کا سوالی نہیں ہوں. میں تجھ سے وہ رسول مانگ رہا ہوں جو حسینوں میں احسن ہو, جمیلوں میں اجمل ہو, کاملوں میں اکمل ہو, شریفوں میں اشرف ہو.
तुसी नहीं बोलना तो मैं तकरीर ख़त्म कर दूँ। पेट्रोल नारा न लगाएं यार, ठहर जाएं। पेट्रोल तो बगैर गड्डी नहीं टुरती, मेरी गड्डी तो बिल्कुल ही नहीं टुरती। मुझे लगता है मैं कब्रिस्तान में बैठ के आज़ान दे रहा हूँ, मेरे साथ चलोगे तो मैं कुछ बातें कर लूँगा आपसे। मैं तो इससे आम नबी का सवाली नहीं हूँ, मैं तो इससे उस नबी का सवाली हूँ जो इतना अजीम हो कि वो फर्श पे बैठकर चेहरा आसमान की तरफ उठा दे तो तू किबला तब्दील करके रख दे। मैं तो इससे उस नबी का सवाली हूं कि जिस जमीन पर वो अपने कदम टिका दे तो तू उस जमीन की कसमें उठाने लग जाए। मैं तो इससे उस नबी का सवाली हूं। कहूं जुमला? बोलो तो सही यार जरा। मैं तो इससे उस नबी का सवाली हूं जो अपने हुजरे से निकल के मस्जिद में दाखिल हो और मिंबर की तरफ बढ़े, जिस रास्ते पर चल कर आए तू सारे रास्ते को रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह बना के रख दे। मैं तो इससे उस नबी का सवाली हूं। अब जो मैं जुमला कहने लगा हूं, तालिब इल्म जो हमारे अजीज बच्चे बैठे हुए हैं, तुसी सीख लो थोड़ा जिहा खिताबत दा फन कि किस तरह मौजू को मौजू से जोड़ लिया जाता है। मैं उन्हें एक नवा मौजू जोड़न लगा, लेकिन इसी के साथ मिला के जोड़ने लगा। एक गड्डी जिन्हें पटड़ी नहीं बदलती, कोई समझ आती? समझ ही नहीं आती, गड्डी पटड़ी बदल के टुर जाती। मैं तो इसे उस नबी का सवाली हूं। इस जुमले को बड़ी मोहब्बत से सुनना। इत्थे ठड पै जाए ना तो फिर आपके हाथ बुलंद होने जाने चाहिए, बुलंद हो जाने चाहिए। मैं तो इसे उस नबी का सवाली हूं जो इतना अजीम हो कि सारी जिंदगी कुफ्र और शिर्क में गुजारने वाला बंदा ईमान कबूल करके उसके चेहरे पुरनवार को देख लेना, तू उस पर जहन्नम की आग को हराम करार दे देता है। ये जरा मैं अटकिया तेरी वजह तो अटके, हराम करार दे देते हैं। मन रहा नहीं और मन रहा नहीं, जिसने मुझे देखा जहन्नम की आग उस पर हराम है। वो सहाबी बन गए। यहां जो कोई पढ़े लिखे लोग आए हो, तहकीक के दिलदादा हो और कई मजहबी स्कॉलर उनके पीछे भागते हो सिर्फ इसलिए कि वो हवालों के अंबार लगाते हैं। फलां तारीख, फलां किताब, फलां मुफस्सिर, फलां मुहद्दिस, फलां आलिम। तुम कहते हो तौबा तौबा, इतनी किताबों ने मुआविया को यूं लिखा है, ते मालूम होता मुआविया कोई चंगा बंदा नहीं। आपके दिलों में नफरत पैदा होती है। पहले ईमान लाने वालों का मकाम ऊंचा है, पहले ईमान लाने वालों का दर्जा ऊंचा है बनिस्बत बाद वालों के। इसके बाद कुरान ने कहा फतह मक्का से पहले ईमान लाएं या फतह मक्का के बाद ईमान लाएं, कुल्लन। इस मजमे से आवाज आनी चाहिए। सहाबा के मानने वालों जरा जोर से कहो कुल्लन। कुल्लन दमाना करो,
سارے صحابہ، کلن دا مانا کو معاویہ نہیں، نہ معاویہ نہیں. جرت کر جرت کہ معاویہ صحابی نہیں، کر جرت. یہ جو سنی مذہبی اسکالر بنے پھرتے ہیں، کہتے ہیں اسی سنیاں، تو انکار کر کے دیکھ. اور میں قول کسی عالم کا پیش نہیں کروں گا، قول میں کسی فقیہ کا پیش نہیں کروں گا، قول میں تیسری چوتھی پانچویں چھٹی صدی کے کسی عالم کا پیش نہیں کروں گا. میں قول پیش کروں گا اپنے پیارے پیغمبر کے چچا زاد بھائی کا، مفسر قرآن کا، عبداللہ ابن عباس کا. کس کا قول پیش کروں گا؟ صحابی مانتا ہے، اقرار کرتا ہے کہ معاویہ صحابی ہے، تو پھر رب کا فیصلہ مان. اگر صحابی مانتا ہے نا، پھر رب کا فیصلہ مان. کلن وعد اللہ الحسنى فتم اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار. میں قرآن دی آیت پڑھی تو بالکل ہی سم بکمن ہو گئے ہو. قرآن دی آیت تو سبحان اللہ آکھو. اعد لهم جنات، کہوں ایک بات، جنات تجری تحتها الانہار. رب کی رضا انہیں ڈھونڈتی پھرتی تھی، جنت انہیں تلاش کرتی پھرتی تھی. رب نے رضا کی سندیں ان کے ہاتھوں میں دی تھیں، جنت کے پروانے ان کے ہاتھوں میں دیے تھے. تے تو آڈے بھی ہونے نے، تو یہ نہ سمجھو بھائی سارے مولویوں دے ہونے نے. آپ کے فیصلے بھی ابھی ہونے ہیں. علماء دیوبند، علماء بریلی، علماء اہل حدیث، سب کے فیصلے ابھی ہونے ہیں، مرنے کے بعد ہونے ہیں. رب راضی یا نہیں راضی، یہ فیصلے ہونے ہیں، فیصلے ہونے ہیں. جنت یا نہیں جنت. پاگل آدمی جن پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے، ان کے فیصلے رب نے قرآن میں کر دیے. تو میاں اپنی نبیڑ، مرن تو بات تیری جڑی چھترول ہونی ہے. تو اپنی نبیڑ. معاویہ کو چھوڑ، معاویہ میرے نبی کا صحابی ہے، معاویہ میرے نبی کا صحابی ہے، اسے چھوڑ. جب میں نے یہ کہا نا، تو جواب میں کہتا ہے ایک مماتی مولوی ہے، وہ بڑا پڑھتا ہے کلن کلن، کڑدا میں تیرا کلن. چلو میں نہیں کہتا یار، غیر پارلیمانی لفظ میں نہیں بولا کرتا. کڑدا میں تیرا کلن، میں آکھا ایڈا سوکھا نہیں. ایک قرآن دی آیت ہے. تو کہتا ہے وہ جو صحابی مرتد ہو گئے تھے، وہ جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا، وہ ایک صحابی مکے میں جا کے کہنے لگا کہ وہی میں لکھا کرتا تھا، کوئی وہی نہیں اترتی تے او بھی جنتی نے، او بھی کلہ نے چاندے نے. آگے سے یہ کہتا ہے، میں نے کہا پاگل آدمی ساڈے کول آ، تین صحابی دی تعریف پڑھائیے، لوگاں نو گمراہ نہ کر. فلاں چھوڑ گیا، فلاں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، فلاں مکے میں جا کے مرتد ہو گیا. اٹھا کتابیں، صحابی کی تعریف کیا لکھی گئی ہے؟ جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد میرے آقا کے چہرہ پر انوار کو دیکھا، اور پھر اس کی موت بھی ایمان پر ہوئی، اس کی موت بھی ایمان پر ہوئی. اسے صحابی کہتے. لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو. کلن
کہو یار. جتنے طبقے ہیں نا دنیا میں، ہر طبقے میں دو قسم کے لوگ ملتے ہیں. تجربہ کر لو، تجربہ ہے آپ کا، اچھے بھی برے بھی، ہر طبقے. کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ برے ہوتے ہیں. فتوے بیچتے ہیں، پیسے لے کے بیچتے ہیں. میں پہلے یا دوسرے درجے میں پڑھتا تھا سرگودا میں، تو لالیاں کے علاقے سے ایک مفتی صاحب ہمارے پاس آیا کرتے تھے، غلام رسول. پگڑی باندھا کرتا تھا ترے والی، اور چیرمین لٹھے کی سلوار تے 2 گھوڑی بوسکی دے کرتا. یہ چلو میں سن نہیں دستا اس وجہ کہ تو میری عمر دا اندازہ نہ ہو. تو سارے علماء کہتے تھے بھئی ایس پہ کر دیتی. میں کہا کیوں؟ کہ کاغذ مانگا تھی گیا نا. مفتی اچھے بھی برے بھی، وکیل اچھے بھی اچھے بھی برے بھی. اے جڑے دیواراں چاڑ دینے مستری، اے چنگے بھی برے. اے بیت المقدس وچ وڑے ہیں تے حضرت سلیمان نو مار کے نکلے ہیں. اچھے بھی برے بھی. اگر یہ اچھا کھانا آپ نہ دیں، چائے وقت پہ نہ دیں، تو یہ دل میں رکھتے ہیں، دل میں بھائی نے میری خدمت نہیں کی تھی. پھر آپ ان کو کہیں اے برآمدے دا پانی اس پاسے کڈھنا ہی، وہ اس پاسے کڈھنا. مستری سارے چنگے، اچھے بھی برے بھی، مزدور. طالب علموں دا بھی ذکر کریے کہ نہ کریے؟ چلو نہیں کر دے طالب، یہ سارے پتر نے بچے نے سارے، یہ سارے اچھے ہیں یار. یہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، اور ان کے پروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے، قدموں کے نیچے، قدموں کے نیچے، قدموں کے نیچے. اور کیڑے مکوڑے اپنے سوراخوں میں، اور مچھلیاں دریا اور سمندر میں ان کے لیے دعائیں کرتے. یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، ہمیں قدر نہیں ہے ان کی. یہ بڑی عظمت والے لوگ. ہر طبقے میں 2 قسم کے لوگ ہیں، کچھ برے کچھ اچھے. اس دنیا میں صرف ایک طبقہ ہے، وہ میرے نبی کے یاروں کا طبقہ ہے، جس میں کوئی برا نہیں، سب اچھے ہیں. کلن وعد اللہ الحسنى.